نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت سلامتی امن عطا فرمائے۔ دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلہ جاری سورہ صافات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا بیان آیا اور جنت کی حوروں کا ذکر بھی آیا اور جنتی عورتیں جو دنیا میں نیک تھیں ان کا ذکر بھی آ گیا اسی کے ذیل میں۔ اب جنت والے آپس میں کلام کر رہے ہیں۔ کیا کلام ہو رہا ہے؟ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 51 قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، بے شک دنیا میں میرا ایک ہم نشی ایک ساتھی تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا کیا تو قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے ہے، تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ اب یہ جنتی جو اپنے دوست کو یاد کر رہا ہوگا اس کو کہا جائے گا قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہوتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ جنت کی وسعتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جہنم کی وسعتوں کو سمجھ نہیں سکتے، مگر یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کروائے گا، یہ نظارے اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ اب یہ جنتی اس کو دیکھے گا جو دنیا میں اس کا دوست کہاں؟ جہنم میں۔ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جھانکے گا تو اسے دیکھے گا دوزخ کے درمیان میں۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی اور نعمت نہ ہوتی تو میں تو ضرور عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، بس پہلی موت کے سوا اب ہم مرنے والوں میں سے نہیں، اب موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی عظیم کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے عمل کرنے والے ضرور عمل کریں۔ اللہ ترغیب دلا رہا ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جنت والوں کے بعد جہنم والوں کا ذکر، بہت شدید عذابوں کی کیفیات ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا زقوم کا درخت؟ اللہ اکبر۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس کو ایک آزمائش بنا دیا ظالموں کے لیے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے آزمائش بنا دی ہے؟ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہے، اس کے بیچوں بیچ سے اللہ تعالیٰ درخت کو اگا دے گا۔ اللہ اکبر، حالانکہ آگ تو لکڑی کو کھا جاتی ہے لیکن اللہ اگا دے گا وہاں پر۔ اللہ اکبر، کیسا ہوگا؟ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہوگا گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں، انتہائی بد شکل ہوگا۔ شیطان تو ویسے ہی مکروہ ہے نا، اب شیاطین کے سر کتنے مکروہ معاملات ہوں گے، تو اس کا پھل بھی اتنا ہی کراہیت والا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، بے شک وہ اسے کھائیں گے اس سے پس وہ پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوب من حمیم، پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، مراد پیپ ملا کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ خاص عذاب ہے زقوم کے درخت کا، پینے کو کھولتا پانی پیپ ملا ہوا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جہنم ہی کی طرف ہوگا۔ وہ خاص کیفیت ہوگی عذاب کی، اس میں عذاب دیا جائے گا، پھر جہنم کے عمومی عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، بس ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ان سے پہلے گمراہ ہوئے تھے ان کے پچھلوں میں سے بہت سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کا جنہیں ڈرایا گیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص چنے ہوئے بندے، کہ مراد ان کا انجام بہت ہی عمدہ ہوا۔ اللہ اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور وہ جو سرکشی پر بغاوت پر اتر آتے ہیں ان میں ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معاف کیجئے گا۔ اس کے بعد اب رسولوں کے واقعات جو ہم پڑھ آئے ہیں اور کچھ مزید باتیں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے واقعات کے ذیل میں آئیں گی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی خوب دعا قبول کرنے والے ہیں۔
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں جاری کیا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلام ہو تمام جہان والوں میں. مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر سلامتی کا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان انبیاء اور رسول کے لیے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا یعنی نافرمان قوم غرق کر دی گئی طوفان میں. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے. تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت طریقہ کار اور محنتیں ایک ہی رہیں. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ، بالکل پاک دل، اللہ اکبر، جس میں توحید خالص موجود ہو. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو. آزر کا ذکر آ رہا ہے. ایفکن آلیتا دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تو تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے، اس کی توحید کی طرف کیوں نہیں آنتے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص روش اختیار کی اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے پوری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا اعلان بھی کیا. اور وہ جو بتوں کو پاش کیا تھا سورۃ الانبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسی واقعے کی طرف ایک اشارہ. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر انہوں نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تو بیمار ہوں. دو امکانات ہیں، واقعتاً بیماری کا معاملہ ہو یا پھر قوم کی جو شرکیہ حرکتیں تھیں ان کو دیکھ کر کڑن ہوتی تھی، گھٹن ہوتی تھی اور ان کو وہ فیل ہوتا تھا کہ میں تو اس وجہ سے گویا بیمار ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس وہ پیٹ پھیر کر ان کی طرف سے چلے گئے، قوم تو چلی گئی. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پھر وہ ان کے معبودوں میں جا کر بیٹھ گئے. پھر وہ بطور تمسخر ان کو کہنے لگے کیا ہوا کھاتے کیوں نہیں ہو تم، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ضربے لگاتے ہوئے ان پر جا پڑے. یہ واقعہ سورہ انبیاء میں آ چکا ہے. فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ یعنی مشرکین متوجہ ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، انہوں نے فرمایا کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون. قال اتعبدون ما تنحتون، انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، جھوٹے معبود. واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا وہ بھی جو تم بناتے ہو، سب کا خالق اللہ ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت یعنی آتش خانہ بناؤ اور پھر انہیں آگ میں ڈال دو. فارادوا به كيدا، پھر ان لوگوں نے ان کے خلاف مکاری کرنا چاہی، چال چلنا چاہی مشرکین نے. فجعلناهم الاسفلين، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انہیں نیچا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا فرما دیا اور سلامتی والا بنا دیا. تفصیلات آ چکی ہیں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، پسند قریب مجھے وہ راہ دکھائے گا. ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. پیغمبر صرف اولاد نہیں مانگتے، صالحین میں سے اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں اولاد نریدہ ہو، اولاد نریدہ. مولوی صاحب اولاد نریدہ ہو، اللہ کے نریدہ مطلب بیٹا ہو. کیوں؟ بیٹی نعمت نہیں اللہ کی، رحمت نہیں اللہ تعالیٰ کی. ارے اللہ سے پاکیزہ اولاد مانگو، اللہ سے نیک اولاد مانگو، باقی اس کی مرضی جو چاہے عطا فرمائے. سورہ شورى آیت نمبر 49-50 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے انہیں بردبار لڑکے کی بشارت دی، اسماعیل علیہ السلام. اب وہ قربانی کا عظیم الشان واقعہ، اس کا پس منظر ہمارے ذہن میں ہے، وہ واقعہ اس مقام پر آ رہا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، پھر جب وہ یعنی اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، کچھ محنت کر سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب وہیں پر مشتمل اور مبنی ہوتا ہے. فانظر ماذا ترى، بھلا دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. اس لیے نہیں کہ پوچھ رہے کہ اگر رائے نہ ہو تو اس پر عمل نہیں کریں گے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تربیت کیسی ہوئی ہے بیٹے کی. قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے فرمایا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ جلد مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
اللہ اکبر کبیرہ. ہماری تو بچے کی انگلی بھی دروازے کی جھرری میں آ جائے کلیجہ پھٹ جاتا ہے ہمارا. 100 برس کے ابراہیم علیہ السلام ہیں, 13-14 برس کے اسماعیل علیہ السلام, بڑھاپے کا بظاہر واحد سہارا, ایک اکلوتا بیٹا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ذبح کر دو, ذبح کر دو. بیٹا کہتا بجان کر ڈالیں. اللہ, کیا باپ اور بیٹے, اللہ اکبر. فلما اسلما وتلہ للجبین, پھر جب دونوں نے اسلام کی روش اختیار کی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اسلما اسلام کا لفظ ہے. دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے, حکم کے سامنے, باپ ذبح کرنے کے لیے, بیٹا ذبح ہونے کے لیے. اللہ اکبر. وتلہ للجبین, اور ابراہیم علیہ السلام نے ان بیٹے کو, اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا, کہیں چہرہ دیکھ کر بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. unimaginable. ونادیناہ یا ابراہیم, اور ہم نے پکارا اے ابراہیم. ونادیناہ یا ابراہیم, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان ابراہیم کو پکارا اے ابراہیم. قد صدقت رؤیا, بے شک تم نے تو خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, بے شک یہ تو بہت بڑی واضح آزمائش ہے, امتحان لینے والا. اللہ فرما رہا ہے بہت بڑا امتحان ہے. اللہ اکبر. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے ایک بڑے عظیم ذبیحے کو اس معاملے کا فدیہ بنا دیا. وترکنا علیہ فی الاخرین, اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں جاری کر دیا. جنت کا ایک مینڈا آیا ہے, اس پر چھری پھری ہے, اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے, اور سنت ابیکم ابراہیم, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ قربانی کا عمل قیامت تک کے لیے جاری ہے. کیا ہے قربانی؟ Everything that weakens your faith and stop you from keep going in the way of Allah, it's your Ismail. And unless you slaughter your own Ismail with your own hands, you cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. کیا ہے اسماعیل؟ ہمارے اعتبار سے ہر وہ شے جو اللہ کے حکم پر عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے, ہر وہ شے جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن رہی ہے, جب تک اس کو ذبح نہیں کریں گے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عقل پرست بہت ہیں آج ہمارے اس دور کے اندر, ماضی میں بھی رہے ہیں. ارے لاجک, is there any logic? باپ بیٹے کو ذبح کرے, is it logical? 100 برس کا بوڑھا باپ اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, is it ethical? اللہ اکبر. The commandment of Allah will decide what is logical and what is not. The commandment of Allah subhanahu wa ta'ala will decide what is ethical and what is not. دنیا میں اخلاق سکھائے گی, دنیا میں لاجک سکھائے گی. کدھر ہے اخلاق؟ ادھر مجھے بتائیں, کدھر ہے لاجک؟ ادھر. بس اللہ کا حکم ہے, that's it. کیا ہے قربانی؟ اللہ کا حکم. کیا ہے حج؟ سب کچھ چھوڑ دو. کیا ہے روزہ؟ حلال کو بھی چھوڑ دو. اصل شے کیا ہے؟ اس کے دیوانے ہو جاؤ, اس کے ہو جاؤ. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سورہ نام آیت نمبر 162. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سلام علی ابراہیم, سلام ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اور ہم نے ان کو بشارت عطا کی اسحاق کی, وہ ایک نبی ہوں گے صالحین میں سے. ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام پہلے ہیں اور بعد میں اسحاق علیہ السلام. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے ان پر برکت نازل فرمائی اور اسحاق پر بھی. ومن ذریتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین, اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جانوں پر سری ظلم کرنے والے بھی. یہ مشرکین عرب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو ظلم کر رہے ہو, شرک میں مبتلا ہو, جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کا ہی پرچار کرنے میں بسر ہوئی ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم یعنی فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا فرمائی تورات. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان دونوں کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین, اور بے شک الیاس علیہ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومہ الا تتقون, یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو. ان کا شام کا علاقہ بالبک ان کا علاقہ تھا, حضرت الیاس علیہ السلام کا.
اتدعون بعلا، کیا تم بعل، یہ بڑے بت کا نام تھا بعل، کیا اتدعون بعلا، کیا تم بعل یعنی بت کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ ربکم، اللہ وہ رب ہے تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا رب بھی وہی اللہ ہے، فکذبوہ فانہم لمحضرون، پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو بے شک وہ لوگ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے، عذاب دیا جائے گا ان کو، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین، یہ الیاس علیہ السلام ہی کا ذکر ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کرو جب ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے سب گھر والوں کو، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک بڑھیا کہ جو ان کی بیوی نافرمان تھی، ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ، پھر ہم نے اور سب لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، وَإِنَّكُمْ لَتُمُّرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک اے اہل عرب تم صبح ہوتے اور رات میں ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں، کیا عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو انہوں نے قرار ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی ہم نے اشارتاً بات کی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اب تو عذاب آنے والا ہے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی، اس زمانے کا تصور یہ تھا کہ غلام اگر بھاگ کر آ جائے تو اس کی وجہ سے کشتی ڈولتی ہے، چلو بھی قرہ ڈالو، قرے میں نام یونس علیہ السلام کا نکلا، بار بار ان کو سمندر کے حوالے کیا، کشتی والے تو چلے گئے اور ادھر مچھلی نے ان کو اپنے اندر لے لیا، لیکن مچھلی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو نقصان پہنچائے، اللہ اکبر، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، کیا تسبیح کر رہے تھے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، سورہ انبیاء آیت 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے، لیکن اللہ نے ان کی پکار سن لی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور رات کی بھی تاریکی، میرا اور آپ کا رب بڑا پیارا، بڑا کریم، بڑا قریب، بڑا سننے والا ہے، تین تاریکیوں میں بھی پکارا گیا تو رب نے سنا ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں لا کر ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ الشَّجَرَةَ مِن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیل دار پودا، ایک مراد دی گئی ہے کہ کدو کا پودا وہاں اگا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان کے لیے سایہ بھی ہو گیا، ان کے لیے غذا کا اہتمام، ان کے لیے دوا کا اہتمام بھی ہو گیا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِيَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، مراد کیا ہے کہ اگر اس پورے مجمع کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ 1,00,000 کے قریب وہ تعداد ہوگی، یہ ہمارے محاورے کے اعتبار سے ہے، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، بس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے سامان زندگی سے بہرہ مند کیا، اور یونس علیہ السلام کی قوم واحد ہیں، سورہ یونس آیت 98 میں ذکر آیا، عذاب کے آثار دیکھ کر قوم نے توبہ کر لی اور اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، وہاں ہم گفتگو کر چکے، آج ہمیں بھی ایسی ہی سچی، پکی، اجتماعی، فوری توبہ کی ضرورت ہے کہ ان مصائب کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ مشرکین مکہ سے خطاب، فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، پس آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت ذات پیدا کیا ہے اور کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ ان کو فرشتوں کا جینڈر کیسے پتا چل گیا؟ استغفر اللہ، الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ اپنی بہتان ترازی سے یہ جھوٹ باتیں کرتے ہیں، ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے معاذ اللہ، اور بے شک یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹیاں پیدا، تمہارے منہ بگڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو، استغفر اللہ، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور ان مشرکین نے
اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے لیے تجویز کرنے والے اولادوں کو معاذ اللہ بدترین الزام تراشی کرتے ہیں وہ جنات، یعنی مادہ جنوں کو فرشتوں کی ماں قرار دیا ان بدبختوں نے، مادہ جنات کو، مادہ جنوں کو، یعنی جنات میں سے جو عورتیں، فرشتوں کی ماں قرار دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن بیان کرے تو وضاحت کرنا پڑ رہی، انسان گرتا ہے تو بدبختی کی اس انتہا پر جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جان لیا جنات نے کہ بے شک وہ جنات جو سرکش ہیں وہ نافرمان عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، وہ اس اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، الا من ہوا صال الجحیم، سوائے وہ جو خود جہنم میں جانے والا ہو، جو خود بہکنا چاہتا ہو اسی کے لیے اس راستے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو، ان کے درجات ہیں، ان کی ذمہ داریاں جو معین کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے ہیں۔ یہ بات شروع میں ذکر کی گئی تھی، یہ فرشتوں کی صفوں کا ذکر آیا، ہر آن وہ اللہ کے حکم کے پابند۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتے۔ دعوے بہت کیے مگر کتاب تو آگے مان کر نہ دیا۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر انہوں نے اس حق کا انکار کیا تو ان قریب وہ اس انکار کے انجام کو جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے بارے میں پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک ان کی فتح مندی کا معاملہ ہوگا، ان کی نصرت کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس اے نبی علیہ السلام آپ تھوڑے عرصے کے لیے ان سے اعراض کیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ نے دیکھتے رہیں پس یہ لوگ بھی عنقریب انجام اپنا دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب ان کے میدان میں عذاب نازل ہوگا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ایک مدت یعنی تھوڑے عرصے کے لیے ان سے اعراض کیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑیں۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیں پس عنقریب وہ بھی اپنا انجام دیکھیں گے۔ آخری آیات بہت معروف ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، عزت والا رب، اس سے جو کچھ یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر بھی پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے دعاؤں کے اختتام پر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر اور تمام رسولوں پر سلام کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے حمد اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا بیان ان تین آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ صافات کے بعد سورہ صاد، ایک حرف ہے اور سورت کا نام اسی پر ہے، صاد، اس سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، مشرکین کا رد کیا گیا، مکی دور کے مضامین ہیں، اور پیغمبروں میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات ایک واقعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب، ان کے بڑھاپے کے دور میں ابو جہل اور اس طرح کے لوگ آئے، معاف کیجئے گا، اور کہا کہ بھائی اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی ان کی بات سن لو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں تو ایک کلمہ ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، قبول کر لیں، سارا عرب بھی ان کا، عجم بھی ان کا۔ تو ابو جہل کی رال ٹپک گئی، اچھا ایک کلمہ، ارے ایسے 10 کلمے سننے کو تیار ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا؟ حضور نے وہی دعوت دی، کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے سارے کے سارے چلے گئے۔ اس کا ذکر ان پہلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا۔ سورہ صاد مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن پاک کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبل من قرن فلات ولات حین مناس، کتنی امتیں ان سے قبل ہم نے ہلاک کر ڈالی تو فریاد کرنے لگے، مگر اب چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں تھا، عذاب آیا تو اب فریاد کا کوئی فائدہ نہیں۔
وَعَجِيبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والے رسول آئیں. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اسے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، ساروں کو چھوڑ دیں ایک کو ماننے پر آ جائے، عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، اور ان کے کئی سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بلکہ یہ تو بے شک یہ تو اس کے مطلب کی بات محسوس ہوتی ہے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کہ توحید کی دعوت جب حضور نے دی تو پیر پٹکتے ہوئے سارے مشرک وہ باہر سے بھاگ گئے. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ کوئی اس کی مطلب کی بات لگتی ہے. معاذ اللہ. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے پچھلی ملت میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، باپ دادا میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو محض من گھڑت بات ہے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کہ ہم میں سے اس پر کلام نازل کیا گیا. معاذ اللہ، وہ گھمنڈ میں آ کر کہہ دے تو یتیم تھا، اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا. استغفر اللہ. بل ہم فی شک من ذکری، ہاں بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت سے. اللہ فرما رہا ہے بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ وہ اللہ کے جو غالب ہیں، بہت عطا فرمانے والا. اللہ جو چاہے فیصلے کرے، جس کو چاہے رسالت عطا فرمائے. خزانوں کے مالک یہ تھوڑی اللہ رب العالمین ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان سب کی. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو چاہیے کہ وہ آسمانوں پر چڑھ جائیں رسیاں تان کر. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، شکست خوردہ گروہوں میں سے یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے، یہ بھی ہلاک و برباد ہوں گے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور میخوں والے، وہ کیلے گاڑنا میخوں والے فرعون نے. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم. اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے جب رسولوں کو جھٹلایا بس ان پر عذاب آ پڑا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا مطالعہ میں ہی مکمل کرتے ہیں اور آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تیری جنت کے نظاروں کا ذکر آیا، اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا کے حصول کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہنم کے عذابوں کا ذکر آیا، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کی نیک و جائز حاجات کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.